ترمذی شریف کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہر رات عورت کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری تھی کہ جس رات اس نے کسی عورت کے ساتھ اپنی ہوس اور اپنی خواہش کو پوری نہ کیا ہو۔ دینار اور درہم کے ذریعے عورتوں کو خریدتا اور رات میں ان عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا کرتا تھا۔ اس کی پوری زندگی کا یہ معمول بنا رہا۔ ایک دن اس نے اسی طرح ایک لڑکی کو خرید کر لایا اور جب اس لڑکی کے قریب جانے لگا تو وہ لڑکی رونے لگی اور کہا کہ کفل، مجھے کوئی بازاری یا بدکاری عورت نہ سمجھنا، بلکہ مجھے بھوک نے اور پیاس نے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ مجھے اپنی خواہش اور اپنے عزت کو بیچنا پڑ رہا ہے۔ کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ میں بخیلی کرنے لگتے ہیں تو غریبوں کی بچیاں اسی طرح نیلام ہو جاتی ہے۔ تو جب کفل نے اس لڑکی کی یہ بات سنی تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹی، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اسی عزت کے ساتھ تو چلی جا اور میرے لیے دعا کر، میں بڑا بدکار اور بڑا ہی گندا آدمی ہوں۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اور کفل کو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی رات کفل کی موت ہو گئی۔ مگر میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، اس کی رحمانیت پر کہ اس نے بنی اسرائیل کے ایک بدکار شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جب صبح اٹھا، جب صبح ہوئی، لوگوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ اللہ نے یہ کیوں لکھا کہ اگر یہ نہیں لکھا جاتا تو گاؤں والے جانتے تھے کفل کی زندگی کس طرح گزری ہے کہ اس کی کوئی رات ایسی نہ تھی کہ جس میں وہ زنا نہ کرتا ہو۔ اگر وہ اس حالت میں مر جاتا تو کوئی نہ اسے کفن پہناتا، نہ اسے غسل دیتا، نہ اسے جنازہ پڑھا جاتا، نہ اسے دفنایا جاتا۔ اللہ نے یہ لکھا تاکہ گاؤں والے سمجھے کہ ہم نے کفل کی مغفرت کر دی، اب آؤ اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، اسے کفناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کرو۔ تو جب بنی اسرائیل کے ایک شخص پر اللہ اتنا مہربان ہو سکتا ہے تو ہم تو اس نبی کے امتی ہے، ہم تو اس شفیع المذنبین کے امتی ہے۔